وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سو ویری انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہوا وہ شق صدر دی اوپننگ آف دی چیسٹ. اور اس کا ریفرنس جو ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ اور اتار دیا ہم نے آپ پر آپ کا بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر اور ہم نے بلند کیا تھا آپ کے لیے آپ کا ذکر. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریفرنس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت جو بیان کی ہے اس کے اندر علماء کا یہ کہنا ہے کہ one of the reasons for the reference of opening of the chest of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is this ayat right here, جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ کی چھاتی ہم نے کھول دی. اور یہ واقعہ ہمارے پاس احادیث میں بھی پایا جاتا ہے. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت پہلی دفعہ چیسٹ اوپن کی گئی شق صدر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے بارے میں ملٹیپل رائے پائی جاتی ہیں کہ یو ور 4 ایئرز اولڈ 2 ایئرز اولڈ 5 ایئرز اولڈ 6 ایئرز اولڈ. لیکن دی موسٹ اوتھینٹک ریفرنس دیٹ وی ہیو از 4 ایئرز اولڈ. سیکنڈ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. سو ہمارے پاس جو رپورٹس پائی جاتی ہیں وہ 4 دفعہ پائی جاتی ہے. صحیح مسلم کی ریفرنس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 4 سال تھی. مستند احمد کے اندر جو حدیث پائی جاتی ہے جو کہ ضعیف کیٹیگری کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے وچ از کنسیڈرڈ دی سیکنڈ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. تھرڈ ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب کے اوپر فائز کیا گیا تو یہ ہمیں دلائل النبوہ کی طرف سے ہم لوگ ریفرنس ملتا ہے. اور چوتھی دفعہ ہمیں اسراء والمعراج کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. تو ہم سب ابھی جو واقعہ ڈسکس کریں گے وہ والا واقعہ ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے تھے. امام مسلم اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لے کے آئے ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا اور اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا سینہ چاک کر دیا دل نکالا اور پھر دل کا ایک لوتھڑا نکالا یہ آپ کے بدن سے شیطان کا حصہ نکل گیا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کی ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر لگا دیا. یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے. وہ آپ کو آپ کی رضائی ماں کے پاس لے گئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ وحشت اثر خبر سن کر حلیمہ کے گھر والے سر پٹ کر بیٹھ کے آپ کے پاس پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے. سو اس کی ریفرنس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک کے اوپر شق صدر کے جو نشانات ہیں وہ دیکھ سکتا تھا. اور یہ انسانی تاریخ کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہے انسانی تاریخ کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد انسانیت کو کوئی 1350 سال لگے تھے اس جگہ پہ پہنچنے کے اوپر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائز کیا تھا. سو وائی ڈڈ دس نیڈ ٹو ہیپن جب پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر ہوا کیوں اس کی ہونے کی ضرورت آئی. تو اس کی ریفرنس کے اندر امام مسلم ایک حدیث جو ہے نا ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ سے ایک کانورسیشن ہو رہی تھی جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا بہت لمبی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا تھا. تو میں نے پوچھا یعنی حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میرے پاس بھی شیطان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے مزید پوچھا کیا ہر انسان کے پاس شیطان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے یہاں تک کہ وہ میرے متی ہو گیا ہے. سو بیسکلی ہر انسان کو ہر نبی کو کسی بھی انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائی ڈیفالٹ جس سیٹنگز کے اوپر پیدا کرتے ہیں وہ وہی سیٹنگ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک چلتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے نبی انبیاء کو اور خاص لوگوں کو شیطان کے خلاف اسپیشل کائنڈ آف پروٹیکشن دیتا ہے، جس کی بنا کے اوپر جو انہیں ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ان کا ایک آپ سمجھے کہ اللہ انہیں ایک شرف بھی بخشتا ہے تاکہ وہ اس کام کو کر سکیں جو اللہ نے ان کے حضور لگایا ہوتا ہے۔ سو سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر ہوئی when he was 10 years old، اٹس بیکاز وہ جب بھی ایک انسان ٹین ایجز میں جانے لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ایک جذبات اور اس کے احساسات ایک ڈفرینٹ قسم کے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اس کے پاس فل انرجی ہوتی ہے کچھ بھی کرنے کی جو وہ سوچتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اپنی ٹین ایجز کے اندر ایسی راہوں پہ نکل جاتے ہیں جس راہ پہ نہیں نکلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین اخلاق کے منصب پہ فائز کیا ہے، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک بنیاد بچپن ہی سے رکھ دی تھی، سچ دیٹ کہ جب ایون بیفور دی بیست قریش یوز ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہترین ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں اور صادق ہیں اور امین ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک پرسنالٹی کو قریش کے سامنے پیش کرنا تھا کہ اگر میں نے آج تک 40 سال سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بارے میں ٹرین کرنے کے لیے اور ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری دفعہ شق صدر کیا۔ تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بعثت کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کیا گیا، اور اس کا بنیادی طور پر وجہ جو تھی کہ وحی آنا ایک بہت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان قریب ہم آپ پہ ایک بھاری فرمان نازل کریں گے سورہ مزمل کے اندر، اور واقعی یہ وہی ایک واقعی بھاری ایک پروسیجر ایک پروسیس تھا، نہ صرف اس چیز کے اندر کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی بلکہ اس کا فزیکل ایفیکٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے ہوئے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تو وہ اونٹ پریشر کی وجہ سے اس وحی کے وزن کی وجہ سے چلتا اونٹ زمین پہ بیٹھ جاتا۔ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن کہ ایک اونٹ جو 300-400 کلو وزن ایسے اٹھا سکتا ہے، تو جب کتنا کو پریشر اس وحی کا ہوگا کہ اس اونٹ کو بھی بیٹھنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا جو کہ اس پریشر کو برداشت کر سکا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا ہوتا تھا۔ چوتھی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا شق صدر کا معاملہ ہوا، وہ تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے پہ جانا تھا، وہاں جانا تھا ٹو گو ویئر نو مین ہیز گون اور ٹو ویئر نو کریشن ہیز گون بیفور، جہاں جبرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی جانے کی، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، جہاں مخلوق میں سے آج سے پہلے کوئی بھی نہیں گیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ آج کے بعد کوئی بندہ جا بھی سکتا ہے نہیں کیا۔ اس جگہ پہ اللہ کے حضور آمنے سامنے ایک پردے کے درمیان اللہ کے حضور پیش ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے اللہ کے نبی کے دل کو اس طرح راضی کرنا تھا جیسے حق تھا کہ اللہ کے حضور اس دل کو پیش کیا جائے، اس دل کو اس لیول پہ لے کے آنے کا جس کی طرح کسی انسان کے دل کو کبھی نہیں لایا گیا اور آج کے بعد کبھی نہیں لایا جائے گا، اس دل کو ویسے پریپیئر کرنے کے لیے شق صدر کیا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ سو ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہمارے پاس آیا اور وہ یہی تھا کہ شق صدر ایک دفعہ بھی تو ہو سکتا تھا، بار بار ہونے کی کیا ضرورت؟ سو دیٹس اے ویری گڈ کویسچن، اور اگر آپ اس کا انڈرسٹینڈ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، ایون قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آہستہ آہستہ ٹھہر کر اتارا گیا، اور اس کا بنیادی طور پہ مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک رہنا تھا، اور ان کا جو میسیج ہے وہ تمام جہانوں کے لیے میسیج تا حیات رہنا تھا، ان کا میسیج باقی انبیاء کی طرح نہیں تھا جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایسا روب دار بنایا ہے جیسے انسانی تاریخ میں کسی پرسنالٹی کو نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پرسنالٹی کے ایک ایسنس کو تا حیات انسانیت کے لیے ایز اے رول ماڈل پیش کرنا تھا۔ تو اسی وجہ سے ایک دفعہ اگر آپ ایک بچے کو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر ہی بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو ایک ایسے شخص کو 2 سے 3-4 سال کی عمر کا جو کہ نبی ہوگا، آپ اسے ویسے رول ماڈل
اتنا زیادہ نہیں لے سکتے، یہ نہیں کہ وہ رول ماڈل نہیں تھے، لیکن ایک بہت اعلیٰ ہی رول ماڈل ایسا ہوگا جو کہ ہمارے سے ریلیٹیبل ہوگا، جو کہ امت سے ریلیٹیبل ہوگا، کہ امت کہے گی کہ ہاں اس شخص میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں اگر اس کو یہ مصیبت آئی تو مجھے یہ مصیبت آئی. اور اس فیز سے نبی پاک کو گزارنے کے لیے، ہر فیز کے لیے سیپریٹلی ریڈی کرنے کے لیے سیپریٹلی شق صدر ہوا، سو دیٹ وہ جو اس وقت اور ٹائم اور اس لائف کے چیلنجز تھے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کو ریڈی کرنے کا، اور نہ صرف ریڈی کرنے کا بلکہ تا حیات انسانیت کے لیے رول ماڈل بنانے کا. اگر یہی چیزیں شروع میں ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک فلو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے قرآن کا ایک فلو تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا فلو تھا کہ آہستہ آہستہ چیزیں ایوالو ہوتی گئیں، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے درجے میں بلند نہیں ہوتے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت کو بھی پریپیئر کیا گیا مینٹلی کہ نبی کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے ہمیشہ ضروری ہوتا ہے، انسانی سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ میسیج آپ کبھی ایک دفعہ نہیں دیتے، کسی میں میسیج اتارنے کے لیے بار بار اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے شق صدر کو بھی بار بار رپیٹ کیا گیا، سو دیٹ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسیج کے لیے ریڈی ہو جائیں بلکہ ایک ایسے میسیج کے لیے ریڈی ہو جائیں بلکہ جو کہ تا حیات قیامت تک کے لیے رہنا تھا. سو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ واقعہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ ملاقات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور باقی سارے ریلیٹڈ واقعہ سے. اف دیر از اینی کویسچن یو کین لیٹ می نو، وما علینا الا البلاغ.